پیدا فرمایا اپنے ہاتھوں سے. قرآن میں ہاتھوں کا لفظ ہے, گو کہ اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے پاک ہے, لیکن یہاں پر اپنی جانب گویا کہ نسبت کرنا مقصود ہے. لوگوں کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ ان کی تخلیق میں درمیان میں کوئی ظاہری واسطہ وسیلہ بھی نہیں رکھا گیا ہے, براہ راست ان کی تخلیق فرمائی گئی ہے. جبکہ ان کے بعد پھر جو بھی ہیں تو وہ انسان اور اس بشریت میں سے تو وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہیں اور ان کے ذریعے سے ہیں. تو یہی ایک گویا کہ بنیاد ہے فضیلت کے اعتبار سے کہ جو اللہ رب کریم نے خود سب سے پہلے دنیا کے اندر مقرر فرمائی, اور ہمیں اس کے ذریعے سے یہ بات جو فرق کے حوالے سے موضوع ہے ہمارا, یہ اللہ نے سمجھا دیا ہے. ایک کالر ہے. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ ہم سعودی عرب سے اظہر بات کر رہے ہیں. جی اظہر صاحب فرمائیے. ہاں, ہم کو یہ پتا کرنا مولانا صاحب کہ بینک سے جو لوگ گاڑی فائننس کرا کر کے چلا کے پھر قسط ادا کرتے ہیں, یہ اپنے دین میں جائز ہے کہ نہیں ہے؟ غالباً لیزنگ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. جی جی جی. چلیں بتاتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ عائشہ بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. بھاولپور سے. جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کے لیے نماز میں سجدہ کرنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, چلیں اچھا ہے. آج ہمارا موضوع بھی اسی طرح کا ہے, فرق کے حوالے سے, تو انشاءاللہ اس بات کو بھی ضرور بیان کریں گے کہ نماز کے حوالے سے مرد اور عورت میں کیا فرق ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں پہلے بہت قرآن پڑھتا تھا نا, لیکن اب وہ اتنا نہیں پڑھ پاتا, تو اس کا کوئی گناہ ہے؟ حافظ ہیں آپ حافظ ہیں؟ حافظ نہیں ہوں میں, ویسے. اچھا ویسے تلاوت کرتے تھے. ٹھیک ہے, بتا دیں انشاءاللہ. ناظرین, ایک ہم نے بنیادی بات آپ کے سامنے بیان کی فرق کے حوالے سے کہ تخلیق میں اللہ رب کریم نے فرق رکھا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مقدم رکھی, ان کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی ہے. پھر اسی طریقے سے ایک بہت بڑا فرق نبوت کے حوالے سے آپ دیکھیں, اللہ نے جو اس منصب نبوت کی جو ذمہ داری ہے یا اس کے لیے جو تعین ہے, ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کا انتخاب فرمایا. یعنی کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں, جتنے بھی انبیاء آئے ہیں, وہ سب کے سب مرد آئے ہیں. عورتوں میں اللہ رب کریم نے اس نبوت کو نہیں رکھا ہے. گو کہ علماء میں سے کچھ ایک قلیل جماعت ایسی بھی گزری کہ جنہوں نے خواتین میں سے بعض کی طرف نبوت کی نسبت کی ہے, جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے یا اور بھی ایک دو خواتین کی طرف انہوں نے نبوت کی نسبت کی ہے. لیکن علماء کی اکثریت اور اجماع امت جس کو کہہ سکتے ہیں ہم, وہ اسی پر رہا ہے. ایک بہت قلیل تعداد کے سوا پوری امت کی اکثریت ہمیشہ سے اس بات پر متفق رہی ہے کہ وہ سب کے سب یہ مرد ہی آئے. قرآن مجید میں فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا, وما ارسلنا من قبلک, کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی بھیجے ہیں الا رجالا, وہ سب کے سب مرد ہیں. نوحی الیہم, ہم نے ان کی طرف وحی فرمائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی بھیجے, اور پھر حضور علیہ السلام پر نبوت مکمل ہو گئی, تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم, تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام کے تمام مرد ہیں, اور ان مردوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نبوت رکھی. تو اس طریقے سے گویا کہ یہ فضیلت بھی اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عطا فرمائی. البتہ اس نبوت کے علاوہ دیگر اور جو پھر مراتب ہیں, ولایت ہے, اور اس کے علاوہ جو نیک ہونا ہے جس کو صالحیت کہا جاتا ہے, شہید ہونا ہے, صدیق ہونا ہے. من النبیین کے بعد سے جو الفاظ ہیں والصدیقین والشہداء والصالحین, ان میں پھر عورتیں ہوتی ہیں, جیسے حضرت عائشہ صدیقہ, حضرت بی بی مریم کے لیے فرمایا وامہ صدیقہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ قرآن فرماتا ہے صدیقہ ہیں یہ. تو صدیق کی نسبت جس طریقے سے ایک مرد کی طرف ہے, اسی طریقے سے ایک عورت کی طرف بھی کی گئی ہے. ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے تو ہندی وہ بات نہ تو ہندی نہیں جانتے ہو کیا؟ کیا سوال کر رہے ہیں؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو ناظرین, اس کو انشاءاللہ اس گفتگو کو مزید کنٹینیو کریں گے, آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ ایک بریک کے بعد. رحیم, ناظرین آپ کے سوالات کے جوابات شامل کرتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ پھر موضوع کی طرف آئیں گے. ایک بھائی نے سوال کیا تھا انڈیا سے
کہ جو نان مسلمز کی باڈیز کو جہاں پر بھی ڈسپوز آف کیا جاتا ہے تو وہاں پر جانا کیسا ہے، اس جگہ پر مطلب جانا، جیسے کہ مسلمانوں میں قبرستان کی حاضری ہوتی ہے تو اس طریقے سے نان مسلمز کی جو باڈیز جہاں پہ ڈسپوز آف کی جاتی ہے تو یہ درست نہیں ہے، شرعاً اس کو منع کیا گیا ہے۔ زیارت قبور ہے یا جہاں بھی اس کے انتقال کے بعد جانا ہے، اس کا تعلق اہل اسلام کے ساتھ ہے، لہٰذا کسی اور کے ساتھ یہ والا عمل نہیں کیا جائے گا۔ ایک سوال کیا تھا ایک بہن نے کہ عورت کے لیے کالے رنگ کا لباس پہننا کیسا ہے، تو پہن سکتی ہے، اس میں شرعاً حرج نہیں ہے۔ اور ایک سوال کیا تھا کہ غسل کرنے کے بعد اگر ریح خارج ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا۔ اگر مکمل آپ نے غسل کر لیا تھا تو ریح خارج ہو جانے سے غسل پر کوئی فرق نہیں آئے گا، البتہ اس غسل کے دوران چونکہ آدمی وضو بھی کر ہی لیتا ہے تو وہ وضو ٹوٹ جائے گا، صرف یعنی آدمی باوضو نہیں رہے گا لیکن غسل اس کا بہرحال برقرار رہے گا۔ اور ایک سوال انہوں نے کیا تھا کہ اذان کا جواب عورت اپنے ماہواری کے ایام میں دے سکتی ہے یا نہیں، تو دے سکتی ہے، شرعاً اس کی اجازت ہے۔ اور ویسے بھی اس میں علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عورت ان ایام میں اپنے کم از کم جو نمازوں کے اوقات ہیں تو اس میں اپنی عادت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ان اوقات میں کلی وغیرہ کر کے اپنے یعنی منہ کو پاک صاف کر کے کچھ وظائف وغیرہ وہ پڑھ لیا کرے، تسبیح پڑھ لیا کرے، تو اسی طریقے سے اذان کا جواب بھی دے سکتی ہے، تسبیح وغیرہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ اور احسان صاحب نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ وطر کی نماز ہم جو پڑھتے ہیں عشاء میں تو اس میں کچھ صورتیں مخصوص ہیں یا نہیں، تو اس میں کوئی صورتیں شریعت نے فرض کے درجے میں یا واجب کے درجے میں مخصوص نہیں فرمائی ہیں، البتہ سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سورہ سبح اسم ربک الاعلی جس کو سورۃ الاعلی کہتے ہیں اس کی تلاوت فرمائی ہے، سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت فرمائی ہے، اور سورہ اخلاص کی تلاوت زیادہ تر فرمائی ہے۔ یہ بہت کثرت کے ساتھ یہ صورتیں وارد ہوئی ہیں۔ سورۃ النصر، سورہ تبت یدا، سورہ اخلاص یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اور اس کے علاوہ سورۃ الاعلی، سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص۔ ویسے جو بھی آپ کو قرآن مجید سے حصہ یاد ہے آپ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ ایک کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ احمد مبین فیصلہ سے بات کر رہا ہوں جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں پڑھتے پڑھتے کو خیال آ جاتا ہے جی جی تو کیا نماز رہ جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جب آدمی تھوڑا سا تکلیف میں نماز گھر میں پڑھ سکتا ہے یا مسجد میں جا کے پڑھے، یہ لازمی ہے کہ نہیں ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، تکلیف کی وجہ سے؟ ہاں تکلیف کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، ابھی بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں نے یہ ایک سوال پوچھنا ہے کہ جب امام کے پیچھے آدمی نماز پڑھتا ہے جی جی تو اس کے پیچھے آدمی کو الحمدللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ اور بس آپ یہی بتا دیں، میں یہی سمجھ جائے گا بہت۔ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ اور ایک سوال بھائی نے احسان صاحب نے یہ بھی کیا تھا کہ قسطوں پر چیز لینے کے حوالے سے، تو اس میں علماء نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے اندر یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جو آپ نے قسطیں مقرر کی ہیں ٹائم شیڈول کے مطابق تو اس کے اندر ان قسطوں کو ادا کر دیا جائے۔ بصورت دیگر جو عام طور پر پینلٹی لگائی جاتی ہے، جرمانہ لگایا جاتا ہے، تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اس کو مطلب یہ کہ منع کیا گیا ہے جرمانہ مال کے ذریعے لگانے کو، گویا کہ تعزیر بالمال جو ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا جو چیز آپ نے قسطوں پر پرچیز کی ہے اس کو اس ٹائم شیڈول کے مطابق آپ ادا کر دیں تاکہ کسی قسم کی کوئی پینلٹی لازم نہ آئے اور اس کی وجہ سے پھر وہ چیز یا وہ کام ناجائز کی طرف نہ چلا جائے۔ اور ایک سوال کیا کہ گھر میں نماز پڑھنا بلا وجہ یعنی مسجد میں نہ جانا، تو کوئی عذر ہے، کوئی ایسی تکلیف ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نہیں جا پا رہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس وجہ نہیں ہے شرعی
تو پھر ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں گے. نماز تو وہ ادا ہو گئی, یعنی ذمے سے آپ کے فرض ساقط ہو گیا, فرض ادا ہو گیا, لیکن آدمی گناہگار ہوگا, اور اس پر بہت زیادہ ناراضگی فرمائی گئی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو جو بھی شرعی وجوہات ہوتی ہیں, ان شرعی وجوہات کی بنیاد پر اگر آدمی کبھی کبھار اس طرح سے کر لیتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے. ایک سوال کیا تھا افضل صاحب نے جھینگا کھانے کے حوالے سے. اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے, اور زیادہ تر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو جھینگے چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں, جو بظاہر مطلب یہ کہ شکلاً بھی وہ یوں سمجھ لیں کہ مچھلی کی طرح نہیں لگتے, بہت چھوٹے سائز کے, تو ان میں زیادہ اختلاف ہے علماء کا, اور اس کو مکروہ بھی قرار دیا, مکروہ تحریمی بعض نے مکروہ تنزیہی. لیکن جو بڑے سائز کے ہوتے ہیں تو ان کی کافی علماء نے اجازت دی ہے. تو اس میں آدمی از خود احتیاط کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے. تاہم کسی پر اس کے حرام ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ فلاں شخص نے اس کو کھایا تو اس نے حرام کھایا, ایسا نہیں ہے. جب اس میں علماء کا اختلاف بھی ہے, اور جو بڑے سائز کے ہوتے ہیں ان میں عام طور پر علماء کا اختلاف نہیں ہے, لہٰذا اس میں حکم لگانے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ ایک سرسری سی معلومات کی بنیاد پر دوسرے پر حکم لگا دیتے ہیں, فتویٰ لگا دیتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اور ایک سوال انہوں نے کیا تھا کہ سرما کے حوالے سے کہ پوری زندگی میں انہوں نے شاید کوئی روایت سنی یا واللہ علم کسی کا قول سنا کہ اتنی مقدار میں سرما پوری زندگی میں کم از کم لگا لینا چاہیے, تو ایسی کوئی بات ہماری نظر سے نہیں گزری ہے. بس مطلقاً سرما لگانا جو ہے ثابت ہے دلائل سے, سنت ہے, تو اس کو آدمی اپنی کوشش کے مطابق جب اسے موقع ملے تو وہ سنت کی نیت سے لگائے گا, تو انشاءاللہ باعث ثواب ہوگا. اور ایک سوال کیا تھا اظہر صاحب نے لیزنگ پر گاڑی کے حوالے سے. تو ایسے بینکس کے جن میں سارا کاروبار سودی چل رہا ہوتا ہے, کنونشنل بینکنگ جو ہے, تو اس سے اس طرح کا کوئی بھی کانٹریکٹ کرنا وہ درست نہیں ہے, علماء نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. اور اگر کوئی بینکنگ اسلامی بنیادوں پر چل رہی ہے, آپ نے بھی وہاں جا کر تسلی کر لی, ان کا ایک اسلامک بورڈ موجود ہے جس میں علماء اس کو ڈیل کر رہے ہیں, اور ان کی نگرانی میں وہ سارے معاملات طے پاتے ہیں, تو ان سے بھی کچھ وہاں پہ استفسار کر کے پوچھ کر ان سے رہنمائی لے کر پھر آدمی ایسے اسلامک بینکنگ سے, اسلامک بورڈ ہو جہاں پہ علماء کی نگرانی ہو, تو وہاں پر پھر آدمی کو اس طرح کا معاملہ ڈیلنگ ان سے کرتا ہے لیزنگ کے حوالے سے, گاڑی کے حوالے سے, تو پھر اس کو اجازت ہے. ظاہر ہے پھر ایسی صورت میں وہ بورڈ جو علماء کا شریعہ بورڈ ہے پھر وہ ذمہ دار ہے, اور عوام کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان کے سامنے وہاں پر ایک علماء کی پوری نگرانی موجود ہے. یہ جب کہ کنفرم ہو, یقین ہو کہ وہاں پہ علماء باقاعدہ موجود ہوتے ہیں اور وہ ان کی سپرویژن میں یہ سارے معاملات طے پاتے ہیں. اور ایک سوال کیا تھا بہن نے بہاولپور سے کہ سجدے کا طریقہ عورت کے لیے. آج ہمارا موضوع بھی اسی طرح کا ہے کہ عورت اور مرد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کن کن احکام میں کیا کیا فرق رکھے ہیں. ان میں ایک ہمارا اس میں موضوع کے حوالے سے یہ بھی تھا کہ نماز کا کیا کیا فرق ہے. تو انشاءاللہ اس پر تو ویسے تو تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے کہ نماز میں کہاں کہاں فرق رکھا گیا ہے, حج کے حوالے سے بھی فرق رکھے گئے ہیں, پھر نکاح و طلاق میں کہاں کہاں کچھ امور میں فرق ہے, گواہی دینے کے حوالے سے فرق رکھے گئے ہیں, اور میراث میں یعنی تقسیم وراثت جو ہوتی ہے, جائیداد تقسیم ہوتی ہے کسی کے انتقال کے بعد, اس میں حصوں میں کس کس طریقے سے فرق رکھا گیا ہے. تو یہ بہت ساری باتیں آج کے اس موضوع میں شامل ہیں. آئندہ بھی اس موضوع کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. بہن نے سوال کیا سجدے کے طریقے اور نماز کے حوالے سے, تو اس میں فرق یہ رکھا گیا ہے, احادیث مبارکہ بھی اس پر موجود ہے, کنز العمال کے اندر بھی حدیث ہے, طبرانی کے اندر بھی حدیث موجود ہے, مجمع الزوائد کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ عورت کی نماز زیادہ سے زیادہ اپنے جسم کو ڈھانپنے پر مشتمل ہے, یعنی کہ وہ اپنے جسم کو جس قدر سمیٹ سکے, جس قدر وہ اپنے آپ کو مستور اور چھپا سکے, وہ اس کے لیے زیادہ افضل ہے. اسی وجہ سے